AF نیوز اردو میں خیر مقدم ہے آج کی خبریں۔ سنگاریڈی مسجد احمد نگر میں بعد نماز ظہر جماعت اسلامی ہند سنگاریڈی امیر مقامی مغرب MJ انور کے زیر نگرانی ایک جلسہ یوم الفرقان منعقد کیا گیا۔ اس جلسے میں مہمان خصوصی اسلامک اسکالر پروفیسر جناب سید اسلام الدین مجاہد نے شرکت کرتے ہوئے یوم الفرقان پر تفصیلی بیان کیا۔ اس موقع پر غوث محی الدین، محمد لیاقت علی، ہدا مجاہد، خالد احمد، محمد پاشا، میر شاہد کے علاوہ مصلیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وقائد المجاہدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر أذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف و توصیف اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ قابل احترام امیر مقامی جماعت اسلامی ہند سنگاریڈی علی جناب GM انور صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی، ملت کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے کے اندر جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور خاص طور پر امیر مقامی کی بڑی خواہش تھی کہ میں رمضان کی اس اہم تاریخ یعنی 17 رمضان کے موقع پر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں اور آج کے دن کے حوالے سے اس عظیم معرکے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ جس معرکے کو قرآن مجید نے یوم البدر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے امت مسلمہ پر کہ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حیثیتوں سے عظمت عطا فرمائی ہے۔ پہلی بات تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے رمضان کے پورے 29 یا 30 دن کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طریقے کے دیگر امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ان روزوں کا مقصد کیا ہے، اس کا آبجیکٹ کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ کیا بھوکے پیاسے رہنا مقصد ہے؟ کیا اپنے آپ کو غربت میں پیش کرنا مقصد ہے؟ نہیں، بلکہ کہا گیا کہ لعلکم تتقون کہ تمہارے اندر روزے رکھنے سے امید ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی، تم میں وہ متقیانہ کردار پیدا ہو جائے گا جس کے ذریعے سے تم دنیا کی امامت کر سکو گے اور میرے دربار میں تم سخرو ہو سکو گے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ جس کے 17 دن گزر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ کروڑوں انسانوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لاکھوں انسانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر کو تان دیتا ہے اور پھر کئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے چھٹکارے کا اعلان فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی جو عظمت ہے اور اس کا سب سے اہم جو پہلو ہے وہ روزوں کی فرضیت کا ہے، اور اللہ کا ہم کو شکر ادا
کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ 17 روزے مکمل ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی مہلت کو بڑھا دیا، ہم کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھا، ہم کو فرصت کا وقت دیا کہ ہم یہ روزے مکمل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہم نے قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، خیر کے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہمارا شمار لعلکم تتقون کے زمرے میں ہو جائے۔ دوسری فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو عطا فرمائی، کہا یہ گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کوئی عام کتاب ہے کہ دنیا میں جیسی کتابیں لکھی جاتی ہے پڑھی جاتی نہیں، بلکہ کہا گیا کہ ھدی للناس، کہ یہ تمام انسانیت کے لیے، روئے زمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کے لیے یہ ہدایت کا راستہ فراہم کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، خیر کیا ہے، نیکی یعنی برائی کیا ہے، ان سب کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے ہر چیز کو واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ کل قیامت میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے، اگر حق مجھ پر منکشف ہو جاتا تو میں حق کا راستہ اختیار کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے تیرا عذر ناقابل قبول ہے، کیونکہ میں نے اپنی کتاب کے ذریعے تم کو بتا دیا تھا کہ حق کا راستہ کیسا ہے اور باطل کے علمبردار کون ہوتے ہیں، حق کس طریقے سے صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے، حق کس طریقے سے انسان کو توحید کے راستے پر ڈالتا ہے، اور باطل کس طریقے سے گمراہیوں اور تاریکیوں میں شکار کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے بھی کہا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ علی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو کتاب نازل کی محض اس لیے نہیں کہ اس کو پڑھ لیا جائے، اس کو پھونک لیا جائے، اس کو ایصال ثواب کے قد کر دیا جائے، یا دنیا کو بتا دیا جائے کہ اچھی کتاب ہمارے پاس ہے، نہیں، بلکہ کہا گیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو برائیوں سے نکالتی ہے، اندھیروں سے نکالتی ہے، گمراہی سے نکالتی ہے اور نور کی طرف لے جاتی ہے، ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس مبارک مہینے میں جو قرآن نازل ہوا ہے ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نازل نہیں فرماتا، آپ تصور کیجئے یہ پیشانی کہاں کہاں جھکائی جاتی ہے، کس کس کے سامنے اس پیشانی کو ٹکایا جاتا، کس کس سے اپنی امیدیں وابستہ کی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر اور اہل ایمان پر خاص طور پر یہ احسان فرمایا کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کی دوسری فضیلت، پھر تیسری فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے رکھی، آپ جانتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پورے مہینے کے اندر اور خاص آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا شب قدر میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعارف سے، اس کے نزول کے تعلق سے بیان فرمائے، کہا کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا انسان، کیا تو جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، لیکن وہ انسانوں سے سوال کر رہا ہے کہ تم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی اللہ تعالیٰ نے اس 29 اور 30 دن کے لیے ہماری سربلندی کی، ہمارے نجات کے اور ہمارے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے کتنے ذرائع فراہم کر دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام فی لیلۃ
لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ کوئی بندے خدا اگر لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ساری برکتیں، یہ جو ساری عظمتیں اس ماہ مبارک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس لیے جوڑی؟ اس لیے جوڑی کہ اس کے ذریعے سے انسان تازہ دم ہو کر پھر ایک مرتبہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی جدوجہد کو تیز کرے، اپنے اوقات کو اس کے لیے لگائے، اپنے مال کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگائے۔ چنانچہ اسی ماہ مبارک کے اندر آپ جانتے ہیں رمضان میں جو 2 ہجری آئی، 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ اس سے پہلے لوگ اپنے اپنے اوقات میں روزے رکھتے تھے، لوگ حج کے ایام میں کبھی روزے رکھ لیتے تھے، کبھی جو مہینے مقدس قرار دیے گئے اس میں روزے رکھتے تھے، لیکن پوری یونیفارمٹی کے لیے پوری امت کو، پورے اہل ایمان کو یہ اعلان کیا گیا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے 2 ہجری سے روزے فرض کیے گئے۔ اور اسی 2 ہجری کے اندر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اب خلوت سے نکال کر جلوت میں لانے کا فیصلہ کیا، ان کو میدان کارزار میں لانے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ تمہاری جو روزے ہیں وہ تمہاری آخرت کا ذریعہ بنیں گے، وہ قرب الہی کا ذریعہ بنیں گے، لیکن روزے کے ساتھ ساتھ تم کو دین کی سربلندی کے لیے بھی میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ اسی 2 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معرکہ برپا فرمایا کہ جس کو تا قیام قیامت انسانیت اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی ہے۔ وہ معرکہ کیا تھا؟ وہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ حالت روزے کے اندر صحابہ کرام نے اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کے ذریعے سے باطل سے کس طریقے سے مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کس انداز میں آئی، اور کس طریقے سے ایک بڑے لشکر جرار کو، جس کو دنیا تصور نہیں کر سکتی اور آج بھی تصور نہیں کر سکتی کہ ایک طرف 1000 کا لشکر جرار ہے اور پورے سامان حرب، پورا ان کے سامنے جنگی ساز و سامان ان کے پاس ہے، بہترین قسم کے گھوڑے ان کے پاس ہے، بہترین قسم کے اونٹ ان کے پاس ہے، بہترین قسم کی تلواریں ان کے پاس ہے، اور دوسری طرف 313 مجاہدین ہیں جو نہتے ہیں، جن کے پاس کوئی زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، افراد کی بھی کمی ہے، اسباب کی بھی کمی ہے، لیکن دنیا نے دیکھا اور قرآن نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مختصر گروہ کو اسی رمضان کے اندر 17 رمضان کو 2 ہجری میں جو غلبہ عطا فرمایا، اور جس کا اعلان قرآن مجید نے کہا کہ آج کا دن یوم الفرقان کا دن ہے، آج کا دن حق و باطل کے درمیان وقت کو یعنی اس کے موقف کو واضح کرنے کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واشگاف انداز میں بہت واضح انداز میں بتا دیا کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، اور باطل کو کیسے شکست دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آج کا یہ یعنی مختصر پروگرام اسی نعنوان پر رکھا گیا کہ جنگ بدر کیا تھی، اس کا کیا پس منظر تھا، کن حالات میں یہ غزوہ ہوا، مسلمانوں کی اس وقت ظاہری حالت کیسی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی کیسی ان سے محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ سے بندوں کا کیسے تعلق تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین تھا کہ میں جس مختصر گروہ کو لے جا رہا ہوں یہ گروہ ناکام ہونے والا نہیں ہے، یہ گروہ کو نامرادی نہیں ملنے والی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا ہے، آج دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر کے پہلے کے چند واقعات آپ کے سامنے رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں بڑے ہوئے، آپ کا پورا خاندان وہاں پر موجود ہے، بنو ہاشم کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، قریش کے آپ کے روابط ہے، ایسے ماحول کے اندر جہاں پر آپ کو صادق اور امین کا خطاب لوگوں نے دے دیا تھا، اور اس کے بعد لوگ جو ہے نا آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے، ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر بار رسالت کا بار ڈالا، کہا کہ اے نبی اے محمد بن عبداللہ، ہم آپ کو اپنا رسول بنانے کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ غار حرا میں جب پہلی آیات نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات جب اللہ کے نبی پر حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا،
اور اس کے بعد ان 5 آیات کو لے کر جب مکے کی گلیوں میں پہنچے، وہی مکے کے لوگ جنہوں نے آپ کو سچا کہا تھا، صادق اور امین کہا تھا، امانتیں لا کر رکھتے تھے، کہا کہ نہیں، ہم اس کلمے کو نہیں مانیں گے، نہ صرف نہیں مانیں گے بلکہ اس کلمے کو ہم اس مکے میں پھیلنے نہیں دیں گے، اور جو کوئی آپ کا ساتھ دے گا ہم اس کا خلا خما کر دیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 13 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین میں ایک ایک فرد کو پکڑ پکڑ کر کہا کہ قولوا لا الہ وتفلحوا، اے انسان کہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 13 سالہ اس بے تکان جدوجہد کے باوجود چند سلیم الفطرت افراد، چند لوگ آپ کے ساتھ آئے اور پوری کی پوری آبادی آپ کی مخالفت پر کھڑی ہو گئی۔ انتہا یہ کہ آپ کو آپ کے جان کے درپے ہو گئے، آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، آپ کا پر مختلف قسم کے الزام تراشیاں کی گئے، کہا گیا کہ یہ شاعر ہے، یہ کہا گیا کہ کاہن ہے، کہا گیا کہ یہ ہمارے خداؤں کی نفی کرتا ہے۔ چنانچہ لے جا کر شیب ابی طالب کی کھاٹی میں بند کر دیا گیا اللہ کے رسول کو اور ساتھ میں آپ کے صحابہ کرام کو، ان میں بچے بھی تھے، ان میں خواتین بھی تھی، ان میں ضعیف لوگ بھی تھے۔ 3 سال تک یہ قید تنہائی کا دور گزرا۔ پھر اس کے بعد کے واقعات آپ سیرت میں پڑھتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے رسول، جو لوگ آپ کی جان کے در پہ ہیں، جو لوگ آپ کو اپنے گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، چھوڑیے ان لوگوں کو ان کے حال پر، میں ان کو دیکھ لوں گا، آپ یہاں سے ہجرت فرمائیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے 13 سال کی جد و جہد کے بعد اللہ کے حکم پر ہجرت فرمائی۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک جوان جو وہاں پر پیدا ہوا، وہاں بڑا، شادی بیاہ وہاں پر ہوئی، اس کے خاندان و قبیل کے لوگ ہیں، لیکن اس دعوت کو پیش کرنے کے جرم میں رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مکہ چھوڑ کر اب مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینے میں ابھی یہ دعوت پنپ رہی تھی، ابھی یہ کوپل بن رہی تھی، ابھی کوئی تناور درخت نہیں بن چکی تھی۔ 1 سال کے اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں مکے والوں نے خطوط لکھے، کہا، وارننگ دی مدینے والوں کو، کیا کہہ کر کہ جو لوگ مکے سے تمہارے پاس آئے ہیں ان کو تم اپنی آبادی میں سے نکال دو، ان کو تم اپنے شہر میں مت رکھو، اگر تم ان کو اپنا مہمان بنا کر رکھیں گے تو یاد رکھ لو ہم تم پر چڑھائی کریں گے، تم پر حملہ کریں گے، تمہاری عورتوں کو ہمارے لیے سامان نشاد بنائیں گے، تمہارے نوجوانوں کا ہم قتل کریں گے اور پوری آبادی کے اندر ہم قتل و خون کا بازار گرم کریں گے۔ یہ وارننگ مسلسل دی جا رہی تھی۔ ایک منافق تھا مدینے کے اندر، عبداللہ بن ابی، اور اس نے جا کر مدینے کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا کہ دیکھو یہ محمد بن عبداللہ جو جماعت کو لے کر یہاں پر آیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن جائے گا، اگر ہم اس کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، ہم اس کے خلاف محاذ تیار نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ سازشیں رچائی جا رہی تھی، مدینے کے اندر چیما گوئیاں چل رہی تھی، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حالات سے واقف کرا دیا تھا، کہا تھا کہ یقیناً ایک وقت آئے گا اور ایسا وقت آئے گا کہ آپ جانتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کے اندر جب کہ ہر طرف سے مختلف قسم کی کوششیں کر لوگوں کو جو ہے نا یہ کیا جا رہا تھا، گمراہ کیا جا رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باطل طاقتیں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے مکے کو چھوڑ کر کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے، ہم بزدل ہو گئے ہیں، ہم قذبہ ہو گئے ہیں، لہذا ان کو سبق سکھانا ضروری ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے آپ کے بدر کا کہ جب دشمن آپ پر چڑھائی کرے، آپ کے گھروں کو تباہ کرنے، آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کے منصوبے کرے، تو آپ تسبیح کے گانے گھماتے ہوئے بیٹھ کر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم نے اسلام کے تقاضوں کی تکمیل کر دی۔ آپ کو ایسے وقت میدان میں نکلنا پڑے گا، دشمن سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اپنی کثرت کو اور اپنی قلت کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی نبض کو دیکھ رہے تھے، اور ان حالات سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی تھی۔ کس بات کی اجازت دے دی؟
उन लोगों के खिलाफ उठ खड़े होइए, उनके खिलाफ आप तलवार का इस्तेमाल कीजिए, हथियार का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको जो है अपनी आबादियों से निकालना चाहते हैं, जो आपको जो है ना आपकी दावत को कलाकुमा करना चाहते हैं। चुनाचे आप जानते हैं सूरे हज की आयत नाजिल हुई। कब ये आयत नाजिल हुई? 12 सफर 2 हिजरी को सूरे हज की आयत नाजिल हुई, जिसके मैंने आपके सामने तिलावत की कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, कि अल्लाह ताला इसमें कहता है उन लोगों को तलवार उठाने की इजाजत दी जाती है जिनके खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है। आप गौर फरमाइए आज के हालात के अंदर इस आयत पर, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया, और आज उम्मत मुस्लिमा को जो कुरान पर ईमान लाई है, रसूल की रिसालत पर ईमान लाई है, यह कहा जा रहा है कि उन लोगों को तलवार उठाने की इजाजत दी जाती है जिनके खिलाफ जंग छेड़ी जा रही है, क्योंकि उनको जुल्म का निशाना बनाया गया और अल्लाह उनकी मदद की पूरी ताकत रखता है। सूरे हज की इन आयात के नुज़ूल के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हो गया कि अब दुश्मन के खिलाफ कोई रियायत नहीं की जा सकती है, अब दुश्मन से कोई समझौते की बात नहीं की जा सकती है। जिस अज़्म के साथ और जिन मज़मूम अज़ाइम के साथ हमारी दावत को, हमारे सहाबा किराम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहरहाल उसका मुकाबला करेंगे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि मदीने मुनव्वरा जो आपकी आमद से एक पाक सरजमीन बन चुकी थी, आप जानते कि आपके आने से पहले वो इलाका, वो शहर यसरत कहलाता था, आपकी आमद के बाद उसको मदीनतुर रसूल कहा जाने लगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता हूं कि मदीने के अंदर कत्ल खून का बाजार गर्म हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ में तलवारें चले। चुनाचे इसी रमजान के अंदर आप जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमजान को 2 हिजरी को सहाबे कराम को कहा कि चलो हम निकलेंगे, हम देखेंगे क्या कि दुश्मन क्या तैयारी हमारे खिलाफ में कर रहा है, किस तरीके से हमको जो है ना खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं मक्के के अंदर खुलेआम कहा जा रहा था कि ये कमजोर लोग, ऐसे लोग जो गुलाम थे, वो हमारे खिलाफ में कैसे आएंगे, कैसे हमारा मुकाबला कर सकेंगे, इस किस्म की वार्निंगें दी जा रही थी। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 12 रमजान 2 हिजरी अगर ईसवी तारीख देखेंगे आप तो आपके 8 मार्च 624 ईसवी होती है। आप एक मुख्तसर काफिले को लेकर मदीने से निकलते हैं। उस काफिले में कितने लोग थे? बाद सीरत निगारों ने लिखा कि इसमें 303 थे, बाद में कहा 313 थे, और एक बड़ी आखिरी जो तादाद बताई गई वो 335 की तादाद बताई गई है। बहरहाल 350 से कम की ये तादाद का एक मुख्तसर ग्रोह निकलता है और मदीने से रवाना होता है। और हालत क्या है? एक तरफ लश्कर जर्रार है, हर किस्म का उनके पास साजो सामान है, लेकिन इस्लामी जो लश्कर है उनका मामला ये है कि 70 ऊंट है, 2 घोड़े हैं और एक ऊंट पर 3-3 सवारी है। अब आप बताइए इस हालत के अंदर निकलना खुद उनके ईमान की पुख्तगी का एक बय्यन सबूत है। वो जानते थे कि ज़ाहिरी असबाब से दुश्मन पर काबू नहीं पाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह की मदद आकर रहेगी हमारे साथ, अल्लाह हमारा नासिर और हामी बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया अपने रसूल से कि आपके कलिमे को अल्लाह ताला कभी जमीन से मिटाएगा नहीं। चुनाचे आप जानते हैं ये काफिला निकला और एक मुकाम पर जाकर आपने सहाबा को कहा कि यहाँ ठहर जाओ। वो वादी सिफरान का इलाका है, एक वादी थी, वहां पर लोग चूंकि कोई प्लेन से नहीं गए थे, कोई एयर कंडीशन कार में नहीं गए थे, पैदल सवारी करते हुए गए थे, बहुत ज्यादा थक चुके थे। चुनाचे अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस वादी के पर हम आराम करेंगे और हम देखेंगे कि दुश्मन किस तरीके की स्कीम बना रहा है, उसको ये मालूम हो जाए कि हम कमजोर नहीं हैं। अगर हम कमजोर होते तो मदीने से निकलकर यहां तक नहीं आते, अगर हम पश्चिमत हो जाते तो हम इस तरीके की तैयारी करके नहीं आते। चुनाचे वादी ज़िफ़रान में आपने क़याम फरमाया, मक्के वालों को खबर हुई कि मदीने के ये लोग जो मक्के से रातों रात भागे थे, जिनके पास कोई मालो असबाब नहीं है, कोई घर और जायदाद जिनके पास नहीं है, वो हमसे मुकाबला करने के लिए आए हैं। चुनाचे मक्के के अंदर अबू लहब, अबू जहल, उतबा और जितने बड़े बड़े सरदारान थे, उन्होंने आम ऐलान कर दिया मक्के के अंदर कि हर मक्के के घर से नौजवान को निकलना है और इनका मुकाबला करना है।
ہر ایک کے لازمی کر دیا گیا، اور اگر کوئی نہیں نکلے گا تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس کو معاشرے میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ خواتین سے کہا کہ تم کو بھی نکلنا پڑے گا۔ چنانچہ تاریخ کے اندر وہ منظر کو آپ پڑھیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کفار مکہ کس یعنی غرور کے ساتھ نکلے تھے، کس تکبر کے ساتھ نکلے تھے۔ قرآن مجید نے بھی ان کے اس غرور کو، اس تکبر کو بیان کیا اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے۔ چنانچہ بڑے رنگ ریلیوں کے ساتھ اور بڑے ہی جو ہے نا گھمنڈ کے ساتھ یہ نکلتے ہیں، شراب کے لن کے ساتھ بڑے بڑے جاگ انہوں نے قافلے کے سامنے رکھ دیے تھے۔ عورتیں ناچتی ہوئی نکلی تھی اور کہا رہی تھی کہ آج تو ہم ان لوگوں کا پوری طریقے سے خاتمہ کر دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مکے سے یہ دعوت نکلی، مدینے میں پہنچی، اب مدینے میں اس کام خلا خما کر دیں گے۔ اب کوئی جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہنے والا اس روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ابو لہب نے اعلان کیا ہم حق پر ہے۔ نکلتے ہوئے ان بدبختوں نے خانہ کعبہ کی دیوار کو کھا کر قسم کھائی اور کہا کہ اے رب کعبہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہم حق پر ہے، ہم کو تو کامیابی عطا کرے گا اور ہم کو جو ہے نا پوری طریقے سے ہمارا یہاں پر سکہ چلے گا، ہماری چودراہٹ چلے گی، یہاں کوئی اور کلمہ بلند نہیں ہوگا۔ اس قسم کے ساتھ اور اس جوش کے ساتھ اور شراب کے اپنے جام پیتے ہوئے نکلے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب تو خاتمہ ہونے والا ہے۔ ایسے حالات کے اندر ان کے ساتھ 600 سے زائد اونٹ ان کے پاس تھے جو زرہ پوش تھے۔ زرہ پوش کے معنی یہ کہ پورا فوجی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کو جو ہے نا کوئی گولی نہیں لگ سکتی تھی، ان پر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ ناچ گانے کے پورے سامان ان کے پاس رکھ لیے گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکے کے لوگ اس پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ 12 رمضان سے لے کر 17 رمضان تک آپ جانتے ہیں جو پیریڈ گزرا ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول نے اس مختصر گروہ کی جس انداز میں ٹریننگ فرمائی ہے، جس طریقے سے ان کا تزکیہ فرمایا ہے، جس طریقے سے ان کو جہاد کے لیے ابھارا ہے، تاریخ اس پر حیران ہے کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نہیں سمجھے تھے کہ جنگ کا ماحول ہوگا، اور آپ نے جو رات کے وقت میں اعلان کیا اگر کوئی جانا چاہتا تو چلے جائے یہاں سے، اس پر کوئی بات پوچھ نہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کوئی جو نکلے تھے مدینے سے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہر ایک کے اندر اللہ کے رسول نے وہ جذبہ شہادت اور وہ جذبہ جہاد پیدا کر دیا تھا کہ وہ اعلان تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے وہاں پر گئے۔ اب جب وہاں پر پہنچے پھر کچھ اور منزل آئی جو بدر کی منزل کہلائی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ حج کیے ہیں، بہت سے لوگ عمرے کو گئے ہیں اور بہت سے کے بچے وہاں باہر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بدر کے میدان کو بھی گئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 80 میل کا یہ فاصلہ ہے وہاں سے، اور ایک ایسا بیضوی شکل کا ایک میدان ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم اس جنگ کو آبادی میں نہیں لڑیں گے، ہم معصوم انسانوں کا قتل نہیں کریں گے، ہم جو ہے نا ایسا جو خون نہیں بہائیں گے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر وہ وادی بدر کا آپ نے انتقام فرمایا، اور اس کے بعد ایک مقام آیا وہاں ٹھہرنے کی بات آئی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ مقام بہتر ہے ٹھہرنے کے لیے؟ چند صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے اس معاملے میں، ہم یہاں ٹھہر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، میں نے اپنے طور پر فیصلہ یہاں ٹھہرنے کا، تم مشورہ دو۔ اب آپ دیکھیں کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے۔ جنگ کا ماحول ہے، اللہ کے رسول چاہے تو کہہ سکتے تھے کہ بس ٹھہر جاؤ یہاں، میں نے کہہ دیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں صحابہ مشورہ دو۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جو وادی ہے، جو پہاڑ ہے، اگر بارش ہوگی تو جو بارش کا پانی آئے گا یہ پوری زمین گیلی ہو جائے گی، کیچڑ ہو جائے گا یہاں پر، اور صبح میں ہم جنگ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے رسول کے صحابہ کی بھی ایمانی حرارت کو، اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ کا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی حمایت کے لیے ایک صحیح مشورہ دیا، اور اللہ کے رسول نے دعا دیتے ہوئے صحابہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ یہ مزاج امت میں ہونا چاہیے، امت کی جماعتوں میں ہونا چاہیے، ملی اداروں میں ہونا چاہیے۔ کوئی مشورہ دیتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ ہمارا مخالف ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جو کہہ دیا ہوں وہ صحیح ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس عقل کل نہیں ہے۔ یہ مزاج اللہ کے رسول نے توڑ دیا بدر کے میدان کے اندر۔
کہا کہ مشورہ لو، چاہے حالت جنگ ہو چاہے حالت امن ہو۔ حالت امن میں تو کئی مشورے آپ نے لیے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے آپ کوئی بھی کام کرتے تو برابر ان سب سے مشاورت کے ساتھ کرتے۔ خواتین کے مسائل آتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابیات سے مشورہ فرماتے اور ان کے مخصوص مسائل کا حل فرماتے۔ تو مشورے کا جو مزاج اللہ کے نبی نے بدر کے میدان میں ہمارے سامنے پیش کیا، یہ ایک عملی پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ہم اپنے طور پر ہر چیز کا صحیح سمجھنا یہ غلط ہے۔ بعض مرتبہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود غلطی ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ قبول کیا اور پڑاؤ کو دوسرے جگہ پر ڈالا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ تفصیلات ساری آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جب سامنے لشکر آ گیا، کچھ فاصلے پر کفار مکہ کا لشکر ہے اور کچھ فاصلے پر اسلامی لشکر ہے، اور صحابہ کرام کی آپ نے تربیت فرمائی اور اس کے بعد کہا کہ صبح جنگ ہونے والی ہے۔ حالات پورے طریقے سے آپ کو یقین ہو گیا کہ اب مشورہ، اب آپ کے جو ہے نا کوئی سمجھوتا، کوئی بات چیت، کوئی مذاکرات اب سب ناکام ہو چکے ہیں، سے آئے ہیں، لہذا آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ کل صبح جنگ ہونے والی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم سب جاؤ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو۔ اب آپ بتائیے صبح جنگ ہونے والی ہے، کون زندہ رہنے والا ہے، کون دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے، لیکن کیا حالت اطمینان ہے۔ دیکھیے انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے دل کو سکینت عطا فرماتا ہے، کس طریقے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ سورہ انفال کے پورے سورے کو آپ پڑھیے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس کیفیت کو بیان کر دیا اور کہا کہ ہم نے ان پر غنود کی طاری کر دی۔ ایسی نیند کی کیفیت صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ اتنی اچھی اور اتنی گہری نیند ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں سوئے جو بدر کے میدان میں ہم کو نیند نصیب ہوئی ہے۔ آپ غور فرمائیے، یہ عزم، یہ حوصلہ، ان واقعات کو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں بیان کیا جائے۔ میں آپ کو سناؤں گا، ایک صاحب نے، میں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں سنگاریڈی، تو انہوں نے بڑی لمبی تفصیل جو ہے تو میرے سامنے میسیج کی، کہا کہ کیا حاصل ہونے والا ہے اسے جلسوں سے، کیا ملنے والا ہے، خالی تاریخ کے واقعات آپ لوگ بیان کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ تو میں نے بھی جواب دیا ان کو کہ یہ واقعات ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے ایمان کی نئی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایک عزم اور حوصلہ انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو ہمارے ساتھ بیوی بچے رکھنے والے لوگ تھے، وہ لوگ بھی تو تجارت کرتے تھے، لیکن کیا چیز تھی کہ وہ اپنی جانوں کو لے کر آگے ایک سرے آسمان اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، ہم اپنی جانوں کو قربان کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید نے ان کے اس واقعے کو بیان کیا، اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ 16 رمضان کی رات ہے، 17 رمضان صبح طلوع ہونے والا ہے۔ ان حالات کے اندر جبکہ آپ نے تمام صحابہ کرام کو آرام کے لیے بھیج دیا، آپ بھی آرام کر سکتے تھے، آپ بھی جو ہے نا کچھ اور کر سکتے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، اور خیمے میں جا کر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے دعائیں کی اور گڑ گڑائے، اور آپ نے پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ نے طویل سجدہ کیا، اور طویل سجدہ کر کے اس کے بعد جو دعا کی، اس دعا کے جو الفاظ ہیں اگر اس دعا کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین ہے، کتنا آپ کو پختہ کامل اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس طریقے سے اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ دعا کے الفاظ کیا تھے؟ آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھ سے جو کچھ ہوتا تھا میں نے کر دیا ہے، جتنے لوگ تھے میرے دسترس میں تیرے کلمے کو بلند کرنے والے، ان ساری طاقتوں کو لا کر میں نے تیرے سامنے دربار میں رکھ دیا ہے، اب تیرا کام ہے، تو اگر اسلام کو سربلند کرنا چاہتا ہے، اے اللہ کل جب جنگ ہوگی تو ان 313 کو تو اس کفار کے لشکر پر کامیابی عطا فرما۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آپ کے داڑھی مبارک جو ہے نا آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا رویا، اتنا گڑ گڑائے
اور اس کے بعد ابھی آپ کے ہاتھ نیچے نہیں گرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ابھی آپ نے سورہ انفال کی ترجمانی سنی، کہا کہ ہم 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کریں گے، اس کلمے کو مٹنے نہیں دیں گے، آپ کی دعوت کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ اس دعا کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کا وعدہ ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور طاقت ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی قہر طاقت ہو، اس کے سامنے وہ تنکا بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب 17 رمضان کا وقت آیا، صبح ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ جب میدان کارزار سج گیا، ادھر کفار مکہ کو یقین تھا آج تو ہم کو پوری کامیابی ملے گی، ایسی کامیابی ملے گی کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی اور کوئی اس کو بھلا نہیں سکے گا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی مدد بھیج کر رہے گا۔ چنانچہ گھمسان کا معرکہ ہوا، جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان کی تاریخ تھی، 2 ہجری کا سال تھا، صبح کے اولین وقت سے یہ معرکہ شروع ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی مجاہد اپنی تلوار لے کر خود جنگ کا آغاز نہ کرے، جنگ کا آغاز ادھر سے ہو، ہم مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ کفار مکہ نے جنگ کا آغاز کیا اور کہا کہ یہ جنگ تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گی، کیونکہ 313 لوگوں کو مارنا 1000 کے لشکر کے لیے کوئی غیر معمولی بات تو تھی نہیں، جبکہ ان کے پاس اونٹ بھی تھے، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار بھی موجود تھے اور یہ بالکل نہتے تھے۔ لیکن عصر کا وقت آتے آتے دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر گروہ کو ایک گروہ کثیر پر کامیابی عطا فرما دی، اور ایسی زبردست کامیابی عطا فرمائی کہ جتنے مکے کے بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے سردار وہاں پر جو ہے نا یا تو زخمی ہو گئے یا پھر وہ جو ہے سو جہنم زار ہو گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک زبردست کامیابی سے عطا فرمایا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ یہ جو 17 رمضان کو جو معرکہ ختم ہوا، شہدائے بدر کی جو تعداد تھی 313 میں 14 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور ادھر اس میں 14 میں 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بقیہ جو تھے کفار کے مکے کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور جو گرفتار کیے گئے 70 سے زیادہ افراد کو اسلامی لشکر نے گرفتار کیا۔ جب یہ خبر مکے کو پہنچی، کوہرام مچ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ ابو لہب نے، ابو جہل نے تو کہا تھا کہ ہم ان کو پوری طریقے سے نیست و نابود کر دیں گے، ان کا خلا خما کر دیں گے۔ ارے یہاں تو ہمارے سردار مارے گئے، ہمارے خاندان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اب ہمارا کوئی پرسان حال رہا۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب یہ خبر پہنچی تو پورے مکے کے اندر واویلا شروع ہو گیا، ایسا واویلا اور ایسا کوہرام کبھی تاریخ مکہ میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت کو شکست فاش دے دی۔ ہاتھی چونٹی ہاتھی کو مار دیتی ہے بعض مرتبہ، لیکن عام طور پر اگر کوئی کہے کہ صاحب ہاتھی جو ہے سو مارا گیا کسی انسان سے لڑتے ہوئے، نہیں، بلکہ 10 انسانوں کو بیک وقت مار سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑی طاقت ہوتی ہے اس طاقت کے مقابل چھوٹی طاقت کی کامیابی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو حیران کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ آپ نہیں لڑے، آپ نے کوشش کی، آپ نے جد و جہد کی، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ تم نہیں مارے بلکہ ہم نے ان کو قتل کیا۔ وہ جو کنکریاں پھینکی گئی، آپ جانتے ہیں میں نے کہا کہ یہ لشکر جو ایک تنکا بن جاتا ہے بعض مرتبہ جب حق کے مقابلے میں آتا، تو کیسے تنکا بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی تھی جو فوج فرشتوں کی، اور جو کنکریاں جو انہوں نے پھینکی وہ کنکریاں معمولی سی کنکریاں تھی، لیکن جب کسی انسان پر گرتی تو وہ انسان وہیں پر جو ڈھیر ہو جاتا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معمولی کنکریوں کے ذریعے بڑے بڑے ان گمراہ انسانوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو خاتمہ فرما دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کیا ہے؟ یوم الفرقان ہے، یوم الفرقان کا دن ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن ہے، کیونکہ ایسا معرکہ پھر دنیا کی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔
دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی, عالمی جنگ ہوئی, پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1920 تک ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا. دوسری عالمی جنگ ہوئی 1938 سے 1944 تک, ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ برباد کر دیا گیا. آج تک آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے ان علاقوں میں زراعت نہیں کی جاتی, اسی لیے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مختصر قافلے کے ذریعے جو کامیابی عطا فرمائی, اس کامیابی کا جو پس منظر آپ کے سامنے میں نے رکھا, اس کے ذریعے سے کیا میسج ملتا ہے, کیا پیغام ملتا ہے, وہ اصل ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ یاد رکھ لیجئے کہ آج بھی بدر کا ماحول موجود ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھا اقبال کا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی, کہ آج بھی فضائے بدر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کون سا خطہ یا کون سا علاقہ ایسا ہے جہاں پر مسلمان محفوظ ہے, جہاں مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے غزہ کے حالات ہیں. گزشتہ 3 سال سے 2023 سے لے کر 2026 تک آپ جانتے ہیں 1 لاکھ سے زائد معصوم غزہ کے فلسطینی بچوں کا, عورتوں کا قتل عام ہوا ہے. 1 لاکھ سے زائد انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی کون سی طاقتیں اور دنیا کے کون سے نام نہاد انصاف پسند ممالک آج غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج یہی شیطانی کھیل, آج یہی رقص ابلیس ایران میں کھیلا جا رہا ہے. ایران کے مذہبی پیشوا 86 سالہ بزرگ شخصیت پر آپ جانتے ہیں کہ حملے کر کے ان کی جان لے لینا, کیا یہ آج کی تہذیب انصاف یعنی اس کو تہذیب یافتہ انسانیت کہا جا سکتا ہے؟ بین الاقوامی قوانین کے ہوتے ہوئے, اقوام متحدہ کے اداروں کے ہوتے ہوئے ایک آزاد ملک پر, ایک خود مختار ملک پر اس طریقے سے یلغار کرنا کہ لڑکیوں کا ایک اسکول تھا وہاں پر, جس دن خامنئی صاحب کی شہادت ہوئی اسی دن اس اسکول پر بم برسائے گئے اور 150 سے زائد معصوم بچیوں کو لقمہ اجل کر دیا گیا. آپ بتائیے کہاں کربلا نہیں ہے, کہاں بدر کا میدان نہیں ہے, کہاں لوگ, کہاں جو ہے نا باطل آپ کو چیلنج نہیں کر رہا ہے, کہاں حق کے لمبرداروں کے لیے زمین کو تنگ نہیں کر دیا جا رہا ہے. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں مسلمان اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ ان حالات کے اندر بدر کے واقعات کو ہم ایک افسانے کے طور پر پڑھیں گے, ایک ناول کے طور پر پڑھیں گے, ایک تاریخ قصے کے طور پر پڑھیں گے تو یہ بددیانتی ہوگی. میرا یہاں پر آنا بدر کے واقعات کو سنانے کے ساتھ ساتھ اس کے اصل میسیج کو آپ کے سامنے رکھنا میرا مقصد ہے. اصل پیغام کیا تھا؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں, جبکہ تاریخ لکھتی ہے کہ مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے. آپ نے مواقعات کا نظام قائم فرمایا تھا. آپ جانتے ہیں ایک انصار ایک مہاجر, دونوں سگے بھائی کہا آج سے تم دونوں میں سگے بھائیوں کا رشتہ ہوگا, جو بھی ہوگا دونوں میں تقسیم ہوگا. یہ مواقعات کا نظام آپ نے کیوں قائم فرمایا؟ اس لیے کہ مہاجر جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے, اللہ کے دین کے قاتل, اپنے سارے اسباب کو, اپنی ساری جائیداد کو چھوڑ کر نکلے تھے اپنے جسم کے کپڑوں کے ساتھ. 1 سال کے عرصے میں کیا کمائے ہوں گے, کیا ان کے پاس جائیداد کی ہوگی؟ ایسے حالات میں ان پر جنگ کو مسلط کر دیا گیا کفار مکہ کی جانب سے. یاد رکھ لیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کا آغاز نہیں کیا, نہ بدر کے میدان میں آپ خود گئے. مکے والوں نے وارننگ دی, مکے والوں نے آپ کی دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ نے ارادہ کیا کہ ان کو اس کا دندانہ شکن جواب دیا جائے. دوسرے غزوات کو بھی آپ پڑھیے. چنانچہ میسیج جو ہے سب سے پہلا ہمیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معرکے کے ذریعے آنے والی تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان کو یہ پیغام دیا کہ جو لوگ حق کے پرچم کو بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرتا ہے. یہ پہلا پیغام, یہ پہلا میسیج ہم کو بدر کے ذریعے ملا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کی مدد عطا فرماتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ دوسرا جو پیغام اس میں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ آج کے دور کا فتنہ, آج کا دور کا نفسیاتی خوف, پوری امت کے اندر جو سائیکولوجیکل ایک قسم کا نفسیاتی خوف کیا دیا کہ آپ اقلیت میں ہیں, آپ مائنارٹی میں ہیں, آپ کو میجارٹی کے رحم و کرم پر چلنا پڑے گا.
ان کا اگر آج فیسٹیول ہے، آپ آج فیسٹیول نہیں منا سکتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہ وہاں ہے، آپ عبادت گاہ نہیں بنا سکتے وہاں پر، کیونکہ آپ مائنارٹی میں ہیں۔ ان کو جو قومی ثمرات ہے نوکریوں میں، تعلیم میں، دیگر مسائل میں، وہ میجورٹی میں ان کو حق ہے، آپ مائنارٹی میں ہیں۔ آپ حکومت کے رحم و کرم پر ہے، حکومت کچھ خیرات دے دے تو اس خیرات کو لے لیجئے، مطالبہ مت کیجئے، اس لیے مت کیجئے کہ آپ مائنارٹی میں ہیں۔ یہ زہر گھولا گیا عام لوگوں میں نہیں، پڑھے لکھے طبقوں میں، دانشوروں میں گفتگو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ صاحب ہم مائنارٹی میں ہیں، ہم جلوس نکالیں گے خمینی کے، یعنی خامنی کی شہادت پر، ہم گرفتار